بطور مسلمان ہم سب کا یہ ایمانی نظریہ ہے کہ قرآن اور میرے آقا و مولا شافع روز محشر نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کی پیروی سے ہی ہماری یہ مختصر سی زندگی یہ روشن و منور ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلامی فقہی اصولوں کے مطابق اگر دیکھیں تو ایک مفید اور مکمل زندگی گزارنے میں اپنے اعمال اور اقدار کو اسلام کے اصولوں کے عین مطابق ہم آہنگ کرنا شامل ہے، اور اگر اپنی زندگی کو مزید بامقصد اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا چاہیں اور ہم بنانا چاہیں تو اس میں ہم بے شمار اقدامات کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں نصاب بڑا وسیع ہے، قرآن پاک کا اپنا ہی ایک نصاب بڑا با کمال ہے جو کہ ہمیں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ آج آپ کے ساتھ صرف 14 اجزاء پر بات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس زمانے میں ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ پہلی جو بات ہے نا جی، جو ہم نے بزرگوں سے سنی، سیکھی اور جو سمجھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم عبادات کریں اور پھر اللہ کریم سے دعائیں مانگیں۔ وقت مقررہ پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وقت مقرر کیے ہیں، ان پر روزانہ فرض پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی عادت کو اپنا لیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ ہمارے بزرگ حضرت کبریٰ بابا جی منیر احمد یوسفی صاحب آپ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو حافظ قرآن تو بڑے مل جائیں گے، مگر آپ کو نمازوں کے حافظ جو ہے نا وہ کوئی ملیں گے۔ تو یہ نماز کی حفاظت کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم علماء کرام سے پوچھیں گے اور اس زمانے میں ڈسکشن کریں گے۔ نماز کی حفاظت کریں ہم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہم اپنی دیگر عبادات کو بھی باقاعدگی سے کرتے رہیں۔ عماد الدین یعنی جو دین کے ستون ہیں، ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ان کے مسائل کو ہم بخوبی سمجھیں اور پھر ان کو سمجھ کر ان کو ادا کریں۔ ہمیں معلوم ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا حکم ہے، کیا کیا احکامات ہیں، اور پھر ہم ان احکامات کے مطابق یہ عمل کریں۔ قرآن کریم کی خوبصورت تلاوت کریں، ایسی تلاوت ہو کہ ہم پڑھیں تو ہمیں خود بھی خوشی ہو، اور جب ہم پڑھیں تو ہمیں محسوس ہو کہ ہمارا اللہ کریم جو ہے وہ ہماری تلاوت کو سن رہا ہے، فرشتے سن رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، اور بہت سے اذکار جو ہیں وہ کتب میں ہمیں ملتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کے اذکار میں سے آپ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، اور جب آپ عبادت کریں تو ان کے ساتھ خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ یہ دعائیں مانگنا جو ہے نا یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کریم سے اپنا مضبوط تعلق قائم کریں، جو کہ اسلام میں بامقصد زندگی کی ایک بنیاد ہے۔ یہ ایک کام کے اندر کافی سارے کام ہیں، تو یہ ایک کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اتباع ہے، اور اس اتباع میں ہم عبادات کریں اور ان عبادات کے بعد ہم دعائیں مانگیں۔ دوسرا کام ہے کہ ہم علم سے محبت کریں، اور علم سے جب محبت ہوگی نا تو اپنا وقت علم حاصل کرنے میں ہم صرف کریں۔ اسلام میں علم دین کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے بنیادی مذہبی علوم لازمی حاصل کریں۔ کم از کم آپ اپنا اتنا علم تو حاصل کریں، کوئی کافر و غیر مسلم اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ اس کو اسلام کا روشن پیغام دے سکیں، آپ چلتے پھرتے جو ہیں وہ اسلام کی تبلیغ کر سکیں، آپ کے انگ انگ سے اسلام کی تبلیغ جھلک رہی ہو۔ روزمرہ کا ہر کام شروع کرنے سے قبل جانیں، تحقیق کریں کہ یہ عمل میرے اور آپ کے آقا و مولا شافع روز محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح کیا، یعنی ہر عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق کرنے کی ٹھان لیں یا علم حاصل کر لیں۔ اس کے علاوہ سائنس اور دیگر فنون سمیت جتنے بھی شعبوں کے علوم ہیں وہ حاصل کریں۔ مومن کو یہ نہیں ہے کہ صرف اس نے قرآن و حدیث کا علم ہی حاصل کرنا، نہیں، یہ سارے علوم جو ہیں وہ مسلمان کے لیے ہیں۔ دنیا و آخرت میں کامیاب بننے کے لیے اللہ کی رضا میں اپنی پسند کا علم حاصل کریں، اور جو علم حاصل کریں اس کے لیے آپ کا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ اس سے میں دین اسلام کی خدمت کروں گا، کیونکہ اسلامی معاشرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے علم کے حصول کی اسلام نے ترغیب دی ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
جن کو عزتیں بخشیں وہ سارے علم والے تھے۔